بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 39 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جنازے سے متعلقہ احکامات کو پڑھیں گے۔ اذا احتضر الرجل وجہ الی القبلۃ علی شقہ الایمن ولقن الشہادتین واذا مات شدوا لحیتیہ وغمضوا عینیہ فاذا ارادوا غسلہ وضعوہ علی سریر وجعلوا علی عورتہ خرقۃ ونزعوا ثيابه ووزعوه ولا يمزمز ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرز فإن لم يكن فالماء القراه ويغسل رأسه ولحيته بالختم ثم يسجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يسجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله۔ اور جب کوئی شخص موت کے قریب ہو جائے تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دو دائیں جانب، اور اس کو شہادتین کی تلقین کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کی داڑھی کو باندھ دو اور اس کی آنکھوں کو بند کر دو، اور جب وہ ارادہ کریں اس کے غسل دینے کا تو اس کو رکھیں گے کسی چارپائی پر اور کر دیں گے اس کے سطر پر کوئی کپڑا، اور اس کے کپڑے اتار لیں گے اور اس کو وضو کروائیں گے، لیکن اس کو کلی نہیں کروائیں گے اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ پھر اس پر پانی بہائیں گے اور اس کی چارپائی کو دھونی دیں گے تا قدر، اور پانی کو ابالا جائے گا بیری کے پتوں کے ساتھ یا اشنان بوٹی کے ساتھ، اور اگر یہ نہ ہو تو خالص پانی بھی کافی ہے، اور اس کے سر کو دھویا جائے گا اور اس کی داڑھی کو دھویا جائے گا ختمی بوٹی کے ساتھ۔ پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے بائیں پہلو پر اور اس پر پانی بہایا جائے گا، پانی اور وہ بیری کے پتوں والا، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ پانی واصلہ، یہ واصل ہے، یہاں تک کہ پانی پہنچ جائے گا اس کے نیچے والے تخت تک۔ پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر اور پانی کو بہایا جائے گا یہاں تک کہ دیکھ لیا جائے گا کہ پانی اس کے نیچے والے تخت تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اس کو بٹھایا جائے گا اور اس کو ٹیک لگائے گا اپنے ساتھ، اور اس کے پیٹ کو ملے گا، ہلکا سا ملنا، اگر اس میں سے کوئی چیز نکل جائے تو اس کو دھو دے گا اور اس کے غسل کو دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں نماز سے متعلقہ احکامات و مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے جنازے کو شروع کر رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ یہ بھی نماز کی ایک قسم ہے، لیکن نماز جنازہ سے پہلے والے جو حالات ہیں، مثال کے طور پہ آدمی کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، پھر آدمی کو غسل دیا جاتا ہے، آدمی کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کی جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، تو اسی سے متعلقہ احکامات و مسائل کو اسی ترتیب سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص قریب الموت ہو، اس کے اوپر موت کے اثرات طاری ہونے لگ جائیں اور معلوم ہو جائے کہ ابھی یہ مرنے لگا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، وہ جہہ القبلۃ، اس کا جو چہرہ ہے وہ آپ قبلہ رخ کر دیں، علی شقہ الایمن، دائیں پہلو پر، اس کو دائیں پہلو پر لٹائیں، یعنی جو اس کا دایاں بازو ہے، یہ والا اس کا دایاں بازو ہے، دایاں کندھا ہے، اس پہلو پر لٹا کے اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں، اور آپ کیا کریں، وَلُقِّنَ شہادتین، اور اس کو شہادتین کی تلقین دی جائے گی۔ دیکھیں دو شہادتیں ہیں جو اسلام کے لیے ضروری ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ ان دو شہادتوں کی مردے کو تلقین کی جائے گی۔ مردہ تو خیر ابھی نہیں ہے لیکن قریب الموت ہے، اور یہ تلقین آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے اس کو کہنا نہیں ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ بڑی ایک سختی کا وقت ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں کلمہ پڑھو، وہ کہے کہ میں کلمے کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکال دے جس کی وجہ سے اس کا اسلامی خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو قبلہ رخ کر کے خود اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ وہ سنے تو اس کو یاد آ جائے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، اور وہ خود بھی اپنی زبان سے کلمے کو دہرا دیں۔ اس کو آپ شہادتین کی تلقین کریں، اور جب وہ مر جائے گا شدوا لحیتیہ، پھر اس کی داڑھی کو باندھ دیں۔ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کپڑا لیں اور اس کی داڑھی کے نیچے سے، اس کے یہ جو تھوڑی ہے اس کے نیچے سے ایسے لے کر آ کے سر کے اوپر اس طریقے سے گرا باندھیں، جو منہ کھلا ہوا ہوگا وہ منہ بند ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھوں کو بند کر دیں، اور پاؤں اکڑ جاتے ہیں تو پاؤں کے جو دونوں انگوٹھے ہیں ان دونوں انگوٹھوں میں ایک چھوٹی سی کپڑے کا ٹکڑا لے کر، پٹی لے کر اس میں گرہ لگا دیں، وہ دونوں پاؤں بھی آپس میں ساتھ مل جائیں گے۔
یہ فرمایا کہ اس کی داڑھی کو باندھ دیں، مطلب یہ کہ اس کی جو منہ کھلا ہوا ہے منہ بند ہو جائے گا، اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیں۔ فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، اب آگے بتا رہے ہیں کہ جب اس مردے کو غسل دینا ہے تو اس کے غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو چارپائی پر رکھیں اور اس کے جو سطر ہے، سطر پر کوئی ایک کپڑے کا ٹکڑا رکھ دیں، وہ کفن وغیرہ ملتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ کپڑا ملتا ہے، وہ آپ کپڑا اس کے سطر کے اوپر رکھ دیں اور اس کے کپڑوں کو اتار لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس کے کپڑوں پر خرقہ، ایک چیتھڑا یعنی کپڑے کا ٹکڑا رکھ دیں اور اس کے کپڑوں کو اتروا دیں، وَوَضَّعُوهُ، اور اس کو وضو کروائیں۔ سب سے پہلے جو ہے جو غسل دیا جاتا ہے میت کو تو اس کو وضو نہیں کروایا جاتا، بلکہ سب سے پہلے اس کا استنجا کروایا جاتا ہے۔ لیکن جو آپ نے اس کو استنجا کروانا ہے، اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے استنجے کی جگہ پر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ جیسے ہم خود اپنا استنجا کرتے ہیں نا، مردے کا استنجا آپ نے اس طریقے سے نہیں کرنا، بلکہ آپ اس کے استنجے کی جگہ کے اوپر پانی بہا دیں، ہاتھ کے ساتھ اس کو ٹچ نہ کریں۔ آپ نے استنجا کروا دیا، اب استنجا کروانے کے بعد آپ نے اس کو وضو کروانا ہے، لیکن وضو کروانے میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ نہ تو آپ نے اس کو کلی کروانی ہے، نہ آپ نے اس کے ناک میں پانی ڈالنا ہے، نہ آپ نے اس کے ہاتھ دلوانے ہیں، بلکہ اس کے بعد والا جو وضو ہے وہ آپ کروائیں۔ آپ اس کا چہرہ دھوئیں، آپ اس کے سر کے اوپر وہ ہاتھ پھیر دیں، بلکہ اس کو پانی کے ساتھ دھو دیں، سر کو بھی اور داڑھی کو بھی، اور اس کے پاؤں کو دھو دیں۔ تو یہ مردے کو آپ نے وضو کروانا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس کو وَوَضَّعُوهُ، اس کو وضو کروائیں گے، لیکن وضو میں لا یمزمزو، اس کو کلی نہیں کروائی جائے گی، ولا یستنشقو، اور اس کے ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ ثم یفیض الماء علیہ، پھر اس کے اوپر پانی کو بہایا جائے گا۔ پانی کو کیسے بہانا ہے وہ آگے طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَيُجَمَّرُ سَرِيرُ، اور اس کے جو چارپائی ہے اس کو دھونی دی جائے گی طاق عدد میں۔ دیکھیں میت کو غسل دینے سے پہلے جس اس کے اوپر آپ نے میت کو غسل دینا ہے، آپ اس کو کسی خوشبودار چیز سے دھونی دے دیں، تین عدد میں دے دیں، 5 عدد میں دے دیں، 7 عدد میں دے دیں، طاق عدد کے اندر آپ اس کو دھونی دیں۔ یہ فرمایا کہ اس کی جو چارپائی ہے اس کو وطر یعنی طاق عدد کے اندر دھونی دی جائے گی۔ وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحِرْزِ، اور وہ جو پانی ہے جس سے آپ نے غسل دینا ہے آپ اس کو ابالیں، اس پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کے اندر وہ بیری کے پتے ڈال دیں یا اشنان بوٹی ہے وہ ڈال دیں، اس طریقے سے آپ پانی کو ابال دیں، چونکہ اس سے ذرا پانی کے اندر صفائی ذرا اچھے طریقے سے آ جاتی ہے اور پانی اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ڈال دیں۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے پانی ویسے ہی اگر آپ صابن ڈال دیتے ہیں، صابن سے صاف کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ بیری کے پتے ڈالنا یا اور اس قسم کی کوئی اور بوٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زیادہ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ڈیٹول کے کچھ قطرے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دیں یا اشنان بوٹی ڈال دیں۔ یہ اس زمانے کے اندر بوٹی ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں بوٹی ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں آپ کو مل رہی تو فالماء کراؤ، تو خالص پانی یہ بھی کافی ہے، اسی پانی کو ابالا دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِ، اور آپ اس کے سر کو دھوئیں اور اس کے داڑھی کو دیں ختمی بوٹی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بوٹی ہوتی تھی جو صفائی کرنے کا کام دیتی تھی، آج کل تو بوٹی یہ نہیں ملتی، تو آسان بات ہے، آپ صابن کے ذریعے سے آپ اس کا سر دھو دیں، آپ اس کی داڑھی کو دھو دیں۔ ثم یُسْجَوْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، پھر آپ ایسے کریں، آپ اس کو بائیں پہلو پر لٹائیں، یعنی جو اس کا بائیں طرف والی سائڈ ہے آپ اس کو اس طریقے سے پہلو پر لٹائیں گے تو اس کے دائیں والی سائڈ جو ہے وہ اوپر ہو جائے گی۔ پھر اس کے اوپر آپ پانی بہائیں، جب آپ پانی بہائیں گے اور آپ دیکھیں کہ جو پانی ہے اس کے جسم کو اس نے تر کر کے نیچے تختے پر چلا گیا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ نے اس کو دائیں پہلو کے اوپر اس طریقے سے کروٹ لٹا کے آپ اس کے اوپر بھی پانی کو بہائیں گے۔ یہ فرمایا کہ پھر اس کو آپ یُسْجَوْ لٹا دیں عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، بائیں پہلو پر۔ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، پھر اس کو پانی اور وہ جو بیری کے پتوں والا جو پانی ہے اس کے ساتھ آپ دھوئیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو دیں، اگر صابن لگانا چاہیں صابن لگا لیں، حتیٰ یرا، یہاں تک کہ یہ والی بات دیکھ لی جائے کہ اندر وہاں کے جو پانی ہے واصل الی ما یلی التخت منہ، کہ جو پانی نیچے والا جو تخت کے ساتھ اس کے جسم کا حصہ لگا ہوا ہے اس تک پانی پہنچ چکا ہے، مطلب تختے تک پانی پہنچ چکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کو دائیں پہلو پر لٹائیں اور اسی طریقے سے پانی کے ذریعے سے اس کو دھوئیں، یہاں تک کہ یہ والی بات نظر آ جائے کہ جو پانی ہے وہ اس کے نیچے والا جو تخت کے ساتھ اس کے جسم کا حصہ ملا ہوا ہے وہاں تک پانی پہنچ چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے پہلو پر بھی اس کو دھو دیں۔ جب آپ نے اس طریقے سے میت کو غسل دے دیا ہے پھر آپ اس کو بٹھا دیں، اس کو بٹھائیں اور پیچھے خود ہو کر نا اس کو اپنے ساتھ تھوڑی سی ٹیک لگا کر ایسے ٹیک لگا دیں اور اس کے پیٹ کو اس طریقے سے ہلکا ہلکا ملیں، اس طریقے سے نا اوپر سے نیچے کی طرف ملیں تاکہ اگر کوئی پیشاب پخانہ کو ہے پیٹ میں نالی میں تو وہ نکل جائے۔ فرما رہے ہیں پھر اس کو بٹھائیں اور اپنے ساتھ اس کو ٹیک لگا دیں اور اس کے پیٹ کا مسح کریں، مطلب ہلکا ہلکا ہاتھ پھیریں، مسحن رقیقاً، ہلکا ہلکا، یہ نہیں کہ بہت زور زور سے دبانا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر تو کوئی چیز نکلتی ہے، پیشاب پخانہ نکلتا ہے تو دھو دیں، اور اگر نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا پیشاب پخانہ نکلا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا غسل ختم ہو گیا ہے، اس کے غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل وہ مکمل ہے۔
تو بہرحال یہ کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی مسئلے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔